للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العظیم۔ سورہ القمر جو مکی صورت ہے، اس کی ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ یہ آیت 5 دفعہ دہرائی گئی ہے اسی سورہ القمر میں۔ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، جس طرح سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کو بار بار دہرایا گیا ہے، ایک ایک بات کی طرف تنبیہ کر کے جھنجھوڑا گیا ہے مخاطبوں کو، لوگوں کو، کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو تمہارا رب ہے اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت کوئی ایک تو نہیں ہے، ایک نعمت کو جھٹلاؤ گے، دوسری کو جھٹلاؤ گے، تیسری، ساری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیاں ہیں، اس کی قوت، طاقت اور اس کی قدرت کی کئی نشانیاں ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت اور طاقت کی کون سی نشانی جھٹلاؤ گے؟ اور بار بار جھٹلانے کا انجام پھر کیا ہوگا؟ نعمت کو جھٹلانے کا انجام ناشکری، قوت کو جھٹلانے کا انجام تباہی اور بربادی۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اس جملے کو 5 بار دہرایا گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ لیکن قرآن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ یہ توبے کے سیاق و سباق میں کبھی بات ہو جائے گی کہ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ، ایک لمبی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبے سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی ایک انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور اس کی اونٹنی ہوتی ہے جس پہ اس کا پورا زادراہ لدا ہوا ہوتا ہے، اور وہی اونٹنی اس کے لیے ایک سہارا ہے، ورنہ وہ صحرا میں، بیابان میں پیدل اس صحرا کو عبور نہیں کر سکتا، مر جائے گا بھوکا پیاسا، تھکا ہارا مر جائے گا۔ اس کا واحد سہارا اس کی یہ اونٹنی ہے۔ بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے اس کے پاس جو زادراہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور یہی سستانے کے لیے کہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے۔ جب اونٹنی گم ہو جاتی ہے یہ بہت اس کا تعاقب کرتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، اور تلاش کرتے کرتے مایوس ہو کر، نا امید ہو کر وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صحرا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے موت۔ اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کے اوپر اس کا زادراہ بھی اس اپنی حالت، اصلی حالت میں ہے، کھانے کا سامان، پینے کا سامان، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ خوشی سے ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل اپنے آپے میں نہیں رہتا، آپے سے باہر ہو جاتا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ شکر ہے میرے رب کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور تو اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں تم نے میرے اوپر کیسی مہربانی کی کہ میری اونٹنی کو جب میں اس سے مایوس ہو چکا تھا مجھے واپس لوٹا دی، اصلی حالت میں لوٹا دی۔ اب کہنا تو یہ چاہتا ہے، لیکن خوشی میں وہ بالکل
اپنے آپ میں نہیں رہتا، ہوش میں نہیں رہتا، خوشی سے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہہ دے اور اپنے آپ کو بندہ کہہ دے، وہ خدا کو کہتا ہے کہ شکر ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ الٹی بات کہہ دیتا ہے، کہنا کچھ نہیں، کہنا یہی چاہتا ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس کی زبان زیادہ خوشی سے پھسل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی انتہا نہیں جب وہ خوشی سے عقل و آواز کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں، اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں۔ بار بار دہراتا ہے بات، لقد یسرنا القرآن للذکر، آسان بنا دیا ہے۔ ان پڑھ، دیہاتی، بالکل جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ بھی قرآن کے سادہ سادہ الفاظ سے سمجھ سکتا ہے قرآن کہتا کیا ہے، کس بارے میں مجھے متوجہ کر دیتا ہے۔ میرا دل، میری توجہ، میرا دماغ، میری فکر وہ کس جانب موڑنا چاہتا ہے، کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے۔ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا سامان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان۔ نصیحت کا مطلب دو مطلب، ذکر کے دو مطلب، یاد دہانی، ایک بات کو یاد دلانے کے لیے قرآن کو آسان بنایا گیا ہے۔ وہ بات کیا ہے، وہ بات کیا ہے، وہ بات یہ ہے کہ بندے تو نے ایک دفعہ اپنا آپ اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اب دوبارہ اس اپنے آپ کا سودا کسی اور کے ہاتھ مت کر۔ ایک چیز دو دفعہ نہیں بکی جاتی، ایک مالک ایک چیز کو ایک ہی دفعہ بیچ سکتا ہے، اور کسی کے ہاتھ بیچ کر اس کی قیمت وصول کر دے، دوبارہ کسی کے ہاتھ بیچنا یہ غداری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ تو اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک دفعہ تم اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھ بیچ چکے، یہ یاد دہانی ہے، تذکیر۔ دوسری تذکیر کیا ہے؟ دوسری تذکیر یہ ہے کہ وہ نصیحت ہے، عبرت ہے، واقعات ہیں، ان سے عبرت پکڑو۔ قرآن بار بار کہتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یہ سارے واقعات جو ہے اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے ان لوگوں کو نصیحت دو جو میری دھمکیوں سے ڈرتا ہے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہیں جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتے، جو اللہ کے دھمکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، جو اللہ کے وعدوں پہ اعتماد نہیں کرتے۔ قرآن سب سے مؤثر ترین کتاب ہے، لیکن ان کے لیے اس پہ کوئی اثر نہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کی باتیں تمہارے دل پہ اثر کر دے تو قرآن کی باتوں پہ یقین کر دو، خدا کی باتوں پر یقین کر دو، یہ عبرت کی بات ہے۔ پھر قرآن مجید میں اس سے آگے بڑھ کر واقعات بتا دی۔ یہاں اسی سورہ القمر میں بھی نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، اس کے بعد بتایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نوح علیہ السلام نے کیا، قوم کو دعوت دی، قوم نے کیا، انجام کیا ہوا۔ اس میں عبرت ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ سمود کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، ان کو اونٹنی دی گئی، صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھیجا، لوگوں نے جھٹلایا، عذاب آیا، صالح علیہ السلام بچ گئے، قوم تباہ ہو گئی۔ ہے کوئی نصیحت دینے والا؟ ہود علیہ السلام کی قوم عاد، ان پہ عذاب آیا، ہود علیہ السلام نے نصیحت کی، معجزے دکھائے، عذاب آیا تو ہود علیہ السلام اور مومن بچ گئے، باقی قوم تباہ ہوئی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم معجزے دکھائے،
ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اپنی اطاعت کی دعوت دی، لوگوں نے جھٹلایا. اور سب سے بڑا گناہ لوط علیہ السلام کا نعوذ باللہ یہ قرار پایا کہ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے صفائی پسند لوگ ہیں. ان صفائی پسند لوگوں کو جو اپنے اخلاق کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، جو کردار کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے دل و دماغ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، ان کو نکالو. ایک قوم یہاں تک گندگی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ وہ پاک و صاف رہنے والوں کو برداشت نہیں کرتی. اس حد تک گئے وہ لوگ. پھر عذاب آیا، پتھر برسائے گئے. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت دینے والا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات آتی. 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں حق بات، ہر موقع پر فرعون اور اس کی فوج مات کھاتی ہے. اس کے سارے کر و فر، اس کے سارے مکر و فریب وہ مات کھاتے ہیں. پھر بھی فرعون ڈٹا رہتا ہے، نہیں مانتا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انکار کرتے ہیں، یقین کے باوجود انکار. دلوں نے مان لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں حق ہے. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یقین سے بھی بڑھ کر دل اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کہتے ہیں، لیکن انکار کرتے ہیں. ظلم و علوا، بڑے ظالم ہیں، بڑے متکبر ہیں، بغاوت پہ آمادہ ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. قسم کھائی ہے کہ نہیں جھکیں گے خدا کے سامنے جتنی بھی سچی باتیں پیش کی جائے. تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا ایک ایک آدمی بچ جاتا ہے. ایک آدمی بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا غرق نہیں ہوتا نیند میں. قلزم، لوگ نیند کہتے ہیں، میری زبان میں بھی نیند آئی. قلزم، غرق ہو جاتا. اور فرعون کی قوم کا ایک آدمی بھی نہیں بچتا. اس میں عبرت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں عبرت اور نصیحت ہے کہ اس کائنات کے اندر صرف کاز اور ایفیکٹ کے قوانین کا فرما نہیں ہے. یہ علت و معلول کی باتیں نہیں ہیں، لیکن کسی حد تک ہیں. یہاں پہ اخلاقی قوانین بھی کار فرما ہے. یہاں پہ صرف مادی قوانین کار فرما نہیں ہے. یہاں پہ کچھ نتائج ایسے ہیں جو اخلاقی قوانین کے، اخلاقی چیزوں کے اصول کے تحت. انسان صرف جسمانی وجود نہیں رکھتا، انسان صرف مادی وجود نہیں رکھتا، انسان ایک اخلاقی وجود بھی رکھتا ہے. اور اس کے اخلاقیات پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. صرف اس کی زندگی پر نہیں، اس کے ماحول پر بھی مرتب ہوتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن سے اس نصیحت. 2 باتیں مزید. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے. نصیحت کے بعد عمل کرنے کے طریقے آپ قرآن سے سیکھیں، اس کے لیے بھی آسان ہے. مشکل بھی ہے قرآن، اتنی مشکل ہے کہ احکام کا استنباط، وہاں پہ جو فلسفے زیر بحث آئے ہیں، وہاں پہ جو انسانی اور مادی چیزوں سے بڑھ کر جو امور زیر بحث، آخرت کے جو امور زیر بحث ہیں، موت کے بعد جو امور زیر بحث ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آسمان سے اوپر کے بارے میں، اس پہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی. یہ آپ کے عقل کی سلجھانے کی گتھیاں نہیں ہیں. اس کے لیے عقل کے اوپر ایک اور قوت ہونی چاہیے. اس کے لیے تو مشکل ہے، آپ کو پوری زندگی دینی پڑے گی. کسی نے بہت اچھا مقولہ کہا ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. اپنا آپ سارا علم کے حوالے نہیں کرو گے تو علم اپنا تھوڑا سا حصہ آپ کو نہیں دے گا. یہ جس وقتی کام نہیں ہے، پارٹ ٹائم کام نہیں ہے کہ آپ فارغ ہو جائیں اور تکیے پہ لگا کر قرآن کی ایک آیت پڑھ لیں اور آپ سمجھیں گے کہ میں علامہ بن جاؤں. شیخ القرآن بنتے ہیں لوگ، 2 لفظ نہیں آتے ان کو، الحمد کا ترجمہ بھی نہیں کہتے. شیخ القرآن لکھنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو اپنے لیے نہیں لکھا، لوگوں نے میرے لیے لکھا. لوگوں نے لکھا. قرآن ایسی کتاب ہے
جو کسی کا علمی غرور، کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کا علمی غرور خاک میں ملا دیتا ہے۔ کعبہ بھی ایسا ایک گھر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے لوگ وہیں بھی جاتے ہیں نا تو ان کا غرور، ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، علماء ایک دوسرے سے کوئی چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، وہ ملا علی قاری کے بارے میں تو بات بڑی مشہور ہے، پہلی دفعہ جب عمرے پہ گئے تو بجائے اس کے کہ حجر اسود سے شروع کر کے اسی طرف طواف کر دے تو اسی طرف طواف کرنے لگے، تو ایک بچے نے ہاتھ سے پکڑا، کہتے بابا جی عمرے پہ آئے ہو تو پہلے ملا علی قاری کی کتاب المناسک پڑھ کے آتے، اچھا ہوتا، کتاب المناسک پڑھ کے آتے تو اچھا ہوتا۔ اس نے کہا بیٹے وہ ملا علی قاری میں خود ہوں جس نے کتاب المناسک لکھی ہے اور تم نے پڑھ کر درست طواف کیا، لیکن یہ کعبے میں اللہ تعالیٰ نے ایک شان رکھی ہے کہ لوگوں کا غرور خاک میں ملا دیتے، اس کو بیت عتیق کہتے ہیں، اس کو آزاد گھر ہے، یہ کسی کا غرور نہیں مانتا، کسی کا تکبر نہیں مانتا، کسی کی بڑائی نہیں مانتا، بڑائی جس میں جو بھی بڑائی ہو، کسی کے اندر علم کی بڑائی ہے، کسی کے اندر مال کی بڑائی ہے، کسی کے اندر عہدے کی بڑائی ہے، کسی کے اندر کسی اور بڑائی ہے، یہ ہر ایک سے اس بڑائی کو نکال کے رکھ دیتا ہے، اسے انسانیت کے معیار پہ لاتا ہے، تربیت کرتا ہے انسان کی، وہ گھر بھی تربیت کرتا ہے، قرآن بھی تربیت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے پھر واقعات بیان کیے، سورہ یوسف کو تو احسن القصص فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، احسن القصص، پورا قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں، اور احسن القصص اس لیے اس کو کہا کہ جس میں سب سے زیادہ عبرت کی باتیں ہوں اسے احسن القصص۔ اور پھر آخر میں فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، دماغ والوں کے لیے، جن کے پاس دماغ ہے، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس کچھ سوچ بچار ہے اور درست طریقے سے وہ سوچ بچار کر سکتے ہیں، ان کے لیے ان واقعات میں بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنا اس کو نہیں پڑھتے، بس ہم الفاظ دہراتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ قرآن کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن عربی میں ہے، اگر پشتو میں ہمیں کوئی سمجھائے نا تو پھر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اچھا قرآن یہ ہے، یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ سارے لوگ قرآن پر ایمان رکھتے اس لیے کہ اس کو سمجھتے نہیں، بے سمجھے سب مانتے ہیں، سمجھ کر ماننے والے کتنے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں گریبان میں دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر رمضان آنے والا ہے، پھر رمضان آنے والا ہے، قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، کتنے لوگوں نے منصوبہ بندی کی قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کم از کم قرآن سے عبرت لینے کے لیے، کم از کم قرآن سے نصیحت لینے کے لیے، کم از کم اپنے آپ کے لیے اور اپنی رہنمائی کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے کہ چلو میری زندگی، میرا باغ تو پھلے پھولے۔ ہر انسان اپنے باغ کا خود مالی ہے، لیکن خود وہ پامالی بھی کرتا ہے، اور مالی جب پامالی کرتا ہے تو رکھوالی کون کرے گا؟ آئیں اپنے باغ کے مالی بنے، رکھوالی کرنے والے بنے۔ قرآن سے بہتر تمہیں کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی۔ وہ اکبر الہ آبادی نے اچھا کہا تھا کہ مغوی تو ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، شیطان سے بڑھ کر انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہیں گمراہ کریں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیں واقعی۔ مغوی تو ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ اب قرآن سے زیادہ کسی بہتر کتاب کی تلاش میں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب میں ہدایت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک ہوتی تو پوری کتاب جو ہدایت کے لیے موجود ہے اسی سے کیوں ہدایت نہیں لیتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه۔